اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضوء جبیرہ کرنے کا طریقہ۔ وضوء جبیرہ کے شرائط گزر چکے ہیں کہ کب وضوء جبیرہ کرنا چاہیے، اور وضوء جبیرہ کے بارے میں بھی بیان ہو چکا ہے کہ وضوء جبیرہ کسے کہتے ہیں، یعنی جبیرہ کسے کہتے ہیں۔ آج ہے وضوء جبیرہ کرنے کا طریقہ۔ وضوء جبیرہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر مذکورہ شرائط موجود ہوں تو انسان کے لیے واجب ہے کہ وہ وضوء جبیرہ کرے، اور وضوء جبیرہ میں ترتیب ضروری ہے کہ جس طرح عام وضو میں ترتیب ضروری ہے۔ پس اگر کسی کے بازو کے درمیان میں پٹی لگی ہو تو ضروری ہے کہ پہلے اوپر والے حصے کو دھوئے، پھر پٹی پر مسح کرے اور پھر نیچے والے حصے کو دھوئے، اور اسی طرح ایک سے زیادہ پٹی لگی ہو تب بھی یہی ترتیب ہوگی۔ اور اگر متأثرہ عضو پر جبیرہ، پٹی یا دوا وغیرہ موجود نہ ہو تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے وضو میں ترتیب ضروری تھی ویسے ہی وضوء جبیرہ میں بھی ترتیب ضروری ہے۔ یعنی جیسے کہ ہاتھ کے بیچ میں، ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، ہاتھ کے بیچ میں پٹی بندھی ہوئی ہے تو اوپر دھلیں گے، پھر اس کے بعد مسح کریں گے اس پٹی پر، پھر نیچے والے ہتھیلی کو دھلیں گے۔ جیسے وضو میں تھا کہ اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے ہاتھ کو دھلتے وقت، ایسے ہی جو ہے پہلے آدھا ہاتھ اوپر کا دھلیں گے، پھر پٹی پہ مسح کریں گے، پھر نیچے کا دھلیں گے وضوء جبیرہ کرتے وقت، یعنی ترتیب ضروری ہے۔ کریں اگر متاثرہ عضو پر جبیرہ یعنی پٹی یا دوا وغیرہ موجود نہ ہو تو دو صورتیں ہیں۔ اگر عضو پر زخم یا پھوڑا ہو تو دھونے والے اعضاء چہرہ یا بازو پر ہو تو فقط اطراف کو دھونا کافی ہے، اور زخم یا پھوڑے پر ڈائریکٹ یا کپڑا وغیرہ رکھ کر مسح کرنا ضروری نہیں ہے، اگرچہ ایسا کرنا احتیاط مستحب ہے۔ یعنی کہہ رہے ہیں کہ جیسے وضوء جبیرہ ہے وہ صرف زخم ہے، اس پر پٹی وغیرہ نہیں بندھی، تو کہہ رہے ہیں اس پر مسح کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے اطراف میں ہی دھل لیا جائے تو کافی ہے۔ ڈائریکٹ اس پر یا کپڑا رکھ کے مسح کرے یا ڈائریکٹ اس پر پانی ڈالے تو تکلیف ہوگا، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر مسح بھی کرنا ضروری نہیں اگر پٹی نہیں بندھی ہے تو، یا دوا نہیں لگی، صرف زخم۔ دوسرا یہ ہے، اور اگر زخم یا پھوڑا مسح کرنے والے اعضاء پر یعنی سر اور پاؤں پر ہو تو کیا کرے گا؟ تیمم کرنا ہوگا۔ اگر دھلنے کی جگہ پر ہو تو اس کو چھوڑ دے گا، مسح نہیں کرے گا وہاں پہ اس زخم کے پاس، یا اس پر جو ہے سخت تکلیف ہو رہی تو کپڑا رکھ کے بھی اس پر مسح نہیں کرے گا۔ لیکن اگر مسح کرنے کی جگہ سر ہے یا دونوں پیر ہیں تو اگر ایسی جگہ ہے تو وہاں پہ کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا۔ ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا۔ دوسری صورت، اگر عضو کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے تو چاہیے وہ دھونے والے اعضاء میں ہو یا مسح کرنے والے اعضاء میں ہو، تیمم کرنا ہوگا۔ یعنی جہاں جہاں وضو کیا جاتا ہے، چاہے مسح کرنے کی جگہ ہو یا دھلنے کی جگہ ہو، اگر وہ چیز ٹوٹی ہوئی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ تیمم کر کے تیمم کرے، پھر نماز پڑھے، اس کو تیمم کرنا ہوگا۔ پس مذکورہ قواعد کے مطابق اگر کسی کے پاؤں کی پوری چوڑائی پر زخم یا پھوڑا ہو اور کوئی پٹی باندھی ہوئی نہ ہو تو اگر اس پر مسح کرنا نقصان دہ ہو یا شدید تکلیف کا باعث ہو تو اس کا فریضہ تیمم ہے۔ یعنی اگر پیر جہاں مسح کرتے ہیں وہاں زخم ہے تو ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ وہ تیمم کرے گا، یا شدید تکلیف ہو۔ جیسے ہم لوگ قوازنی کرتے ہیں، ہے نا، قوا کے بعد پھر کیا کہتے ہیں وہ پٹی بندھ جاتی ہے۔ اب نہائے، مطلب فوراً جا کے کپڑے وغیرہ چینج کر کے فوراً نہائے۔ جب نہا لیتے ہیں تو مطلب ظاہر سی بات ہے پانی بھی اتنا ڈالتے ہیں کہ مطلب وہ اندر سب تری پہنچ جائے قاعدے سے، وہ ہے نا، خون سب صاف ہو جائے۔ لیکن جب کیا کہتے ہیں دیکھتے ہیں تو ہلکا ہلکا جو ہے وہ جسے کہ سرخی خون کی سرخی جیسی ہوتی ہے، ویسے ہی ایام ہوتی ہے یہاں پہ۔ اب اس کو کیا مانا جائے؟ اس کو نجس مانا جائے یا پاک مانا جائے؟ اگر وہ خون ہے ہاں تو نجس ہے، اگر خون ہے تو نجس ہے، اگر خون نہیں ہے تو پاک ہے۔ صرف سرخی آپ کو نظر آ رہی جیسے کہ نہیں، باقاعدہ خون مطلب ابل نہیں رہا ہے، مگر وہ جیسے ہوتا نہیں ہے کہ جیسے مطلب پٹی رکھی جاتی تو اس وقت، لیکن جیسے کیا ہے پٹی رکھا آپ نے
تو پٹی جو ہے خون میں اگر تر نہیں ہو رہی، یعنی خون میں پٹی لگ ہی نہیں رہی، پٹی ہے، پٹی پہ خون تھوڑا بہت نہیں لگ رہا ہے، بالکل ذرہ برابر، تو آپ اس کو پاک مانیں گے۔ صرف سرخی ہے نا تو اس کو پاک مانیں گے۔ جیسے کیا ہے کہ جیسے ایک چوٹ لگ جائے تو سرخی ہو جاتی ہے، تو سرخی رہے گا تو پاک ہے، لیکن اگر خون ہے تو نجس ہے۔ پٹی پہ سرخی سے مراد یہ کہ پٹی پہ جو ہے وہ خون ہی کی سرخی ہے، تو خون کی سرخی ہے تو خون تو نجس ہے۔ تو مطلب یہ کہ اس پہ جبیرہ کا کیا ہو، اس پہ جبیرہ نہیں کر پائیں گے؟ اس پہ جبیرہ کیسے کریں گے؟ جبیرہ پھر جو ہے آپ کو تیمم کرنا پڑے گا، یعنی اگر وہاں مسا نہیں کر سکتے۔ پٹی کا پاک ہونا شرط ہے، پٹی کا پاک ہونا شرط ہے، پٹی اگر اوپر رکھ سکتے ہیں دوسری، اگر اسے میں بتایا کہ شدید تکلیف نہ ہو، اگر شدید تکلیف نہ ہو تو آپ جو ہے مسا کر سکتے ہیں، یوں کر کے ہلکا سا اس پہ مسا۔ اگر شدید تکلیف ہو یا جو ہے اور زیادہ وہ اضافہ ہو جائے تو آپ جو ہے اس کے بدلے میں مسا کرنے کے بجائے آپ تیمم کر لیجیے۔ اگر آپ کا جو ہے یہ سمجھ لیجیے یہ زخم ہے سر میں، کھما کیا یا کچھ بھی تو زخم ہو گیا، یا پیر کی جگہ، اب آپ کو اگر وہاں پہ آپ ہاتھ رکھ رہے ہیں تو آپ کے لیے باعث تکلیف ہے، یا شدید تکلیف میں اور زیادہ شدید تکلیف ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں آپ تیمم کریے، وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تیمم کر لیجیے۔ اچھا، جیسے پٹی پہ پہلے سے خون لگا ہوا تھا، مطلب خون تھا، ہم نہائے تو وہ خون ہم نے چھوڑا لیا، وہ سب چھوٹ گیا، خون اندر تک پانی پہنچ گیا، قاعدے سے ہم نے پہنچا دیا پانی اندر تک، اور وہ خون اس کا جو ہے وہ بہہ گیا ہے۔ اب جو ہے وہ جو پٹی ہے وہ مطلب بالکل ویسے ہی سالم ہے نا؟ صحیح ہے، تو مطلب اس کے سوکھنے کا انتظار کریں پٹی کے، کیونکہ وہ بالکل تر ہے۔ نہیں، اگر مسا کر رہے ہیں اس پہ وضو جبیرہ کی تو سوکھنے کی شرط نہیں ہے، وضو جبیرہ میں سوکھنے کی شرط نہیں دیا ہے کہ سوکھا ہو بالکل۔ ٹھیک۔ آگے ہو سکتا ہو مسئلہ ہو، لیکن ابھی تک تو انہوں نے یہ مسئلہ نہیں دیا ہے کہ سوکھنا ضروری ہے مسا کے مقام پر۔ آگے ہو سکتا ہو کہ دیا ہو کہ سوکھنا ضروری ہے، آگے آتے ہیں پتہ نہیں دیا ہو۔ یہ مسئلہ جو ہے تھوڑا سخت ہے لیکن صحیح ہے۔ اس کے حساب سے اگر آپ کو ہے تکلیف تو آپ جو ہے تیمم کریں گے، اگر زخم ہے اور شدید تکلیف ہے تو آپ جو ہے تیمم کریں گے۔ دوسرا، اور اسی طرح اگر کسی کے بازو کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو اور اس پر کوئی پلاسٹر اور پٹی نہ ہو اور اسے دھونا شدید تکلیف کا باعث ہو تو تیمم کرنا واجب ہے۔ ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے اور پلاسٹر بھی اور پٹی بھی نہ بندھی ہو تو ایسی صورت میں کیا ہے، تیمم کرنا ضروری ہے۔ جس کے مسئلہ نمبر 182، جس کے تمام اعضاء وضو پر جبیرہ ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ جس کے تمام اعضاء وضو پر، یعنی دونوں پیروں پر، دونوں ہاتھوں پر اور چہرے پر، تمام پر کیا ہو، وضو جبیرہ کا ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ جس کے تمام اعضاء وضو یا اکثر اعضاء وضو پر جبیرہ ہو تو ایسے بندے کے لیے احتیاط واجب کے بنا پر وضو جبیرہ اور تیمم دونوں کرنے ہوں گے۔ یعنی اگر بعض جگہ ہے، بعض دھل سکتا ہے اور بعض نہیں دھل سکتا ہے تو ایسی صورت میں کیا کرے گا کہ مسا بھی کرے گا پٹی پر اور اس کے بعد تیمم بھی کرے گا۔ ایسی صورت میں اگر یہ انسان کوئی چیز پکڑ سکتا ہے تو کوئی گیلا کپڑا وغیرہ لے کر پٹی کے اوپر خود مس کرے گا، اور اگر خود ایسا نہیں کر سکتا تو دوسرے بندے کی مدد لے گا۔ دوسری صورت، اس صورت میں اگر یہ خود بھی کچھ وضو کر رہا ہو اور کچھ کسی سے مدد لے رہا ہو تو وضو کی نیت یہ خود کرے گا اور دوسرے کے لیے وضو کی نیت ضروری نہیں ہوگی۔ لیکن اگر فقط دوسرا بندہ اسے وضو کرا رہا ہو تو دونوں کے لیے نیت کرنا کیا ہے، ضروری ہے۔ یعنی وہی خود کرا رہا ہے، یہ خود نہیں کر رہا، بلکہ بعض کیا تھا، بعض وہ پانی ڈال رہا ہے، یہ کر رہا ہے، لیکن کیا ہے، وہی پورا وضو کرا رہا ہے۔ تو اب جو کرا رہا ہے اس کے لیے بھی وضو کی نیت کرنا ضروری ہے، اور جو کر رہا ہے، جس کو کرا رہا ہے، اس کو بھی وضو کی نیت کرنا ضروری ہے۔ سوال نمبر 183، آشوب چشم کی صورت میں وضو کا کیا وظیفہ ہے؟ آشوب چشم کی صورت میں اگر آنکھوں کے لیے پانی نقصان دہ نہ ہو تو اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہوگا، اور اگر آشوب چشم کی صورت میں پورے چہرے کے لیے پانی نقصان دہ ہو
تو فقط تیمم کرنا ہوگا۔ یعنی اگر جو ہے آنکھ اٹھی ہوئی ہے، آنکھ میں درد ہے اور نہیں کر سکتا، نقصان دہ ہے، تو تیمم کرے گا۔ اگر نقصان دہ نہیں ہے تو پھر وضو کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اور اگر صرف آنکھ کے لیے پانی نقصان دہ ہو اور اطراف چشم کو دھونا ممکن ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر تیمم اور وضو بغیر آنکھ کے دھوئے دونوں کرنے ہوں گے۔ یعنی صرف آنکھ کو تکلیف ہو رہی ہے اور اطراف میں کوئی تکلیف نہیں ہے تو ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ وضو کرے گا، یعنی آنکھ کے اطراف کو کیا کرے گا؟ چھوڑ دے گا اور تیمم بھی کرے گا، دونوں کرے گا، وضو اور تیمم دونوں کرے گا۔ اور اگر آنکھ پر دوائی لگی ہو تو وہ جبیرہ کے حکم میں ہے، تو اس صورت میں اس کی ذمہ داری وضوء جبیرہ ہوگی اور اس دوائی پر مسح کرنا ہوگا۔ اس دوائی پر کوئی کپڑا وپڑا رکھ کے مسح کر لے گا وضوء جبیرہ کرنے کے بعد۔ سوال نمبر 184، اگر آنکھوں کا آپریشن ہوا ہو تو وہ وضو کیسے کرے گا؟ اگر کسی نے آنکھوں کا آپریشن کرایا ہو اور زخم آنکھ کے ظاہری حصے پر نہ ہو بلکہ فقط اندرونی حصے پر ہو اور اوپر والے حصے پر پٹی بندھی ہوئی ہے تو اس صورت میں تیمم اور وضوء جبیرہ دونوں کرنا ہوں گے۔ سوال نمبر 185، اگر ہاتھ پر ایلفی، تارکول یا کوئی اور چیز چپک جائے تو وضو کیسے کیا جائے؟ جواب، اگر ہاتھ پر ایلفی، تارکول یا کوئی اور چیز چپک جائے کہ جس کا ہٹانا ممکن نہ ہو یا بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہو تو اس صورت میں اگر یہ اعضائے تیمم پر ہو، یعنی ہاتھ کی پشت پر یا پیشانی کے کسی حصے پر یا ہاتھ کی پوری ہتھیلی پر ہو تو تیمم اور وضوء جبیرہ دونوں کرنے ہوں گے۔ یہاں پہ دو طریقے سے دو لکھ دیا ہے، تیمم اور وضوء جبیرہ اور تیمم، اس میں جو ہے ایک تیمم کا اضافہ کر دیا ہے، تو تیمم اور وضوء جبیرہ دونوں کرنے ہوں گے۔ یعنی اگر اس کے لیے اگر صرف تیمم کے اعضاء پر ہوں، یعنی پیشانی پر، ہاتھ کے پشت یا ہاتھ کی ہتھیلی پر ہو، مسح کرنے کی جگہ پر ہو تو تیمم اور وضو دونوں کرنا ہوں گے اس کو۔ اور اگر یہ چیز اعضائے تیمم سے ہٹ کر ہو تو فقط تیمم کرنا ضروری ہے۔ یعنی اگر جیسے ہاتھ پر تھا، یہاں کوہنی پر تھا یا ادھر تھا بازو پر تھا تو یا چہرے پر اور تھا ادھر جیسے گال وغیرہ پہ، تو یہاں پہ ہے تو صرف تیمم کرنا ہوگا، وضو نہیں کرنا ہوگا۔ سوال 186، کیا وضوء جبیرہ کے لیے نقصان کا یقینی ہونا ضروری ہے؟ یعنی جو پھوڑا یا زخم وغیرہ ہے، ضروری ہے کہ یقین ہو کہ اگر ہم پانی استعمال کریں گے تو نقصان کرے گا، یقین ہونا ضروری ہے؟ جواب، وضوء جبیرہ کے لیے فقط ضرر اور نقصان کا خوف کافی ہے، یقین ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر صرف خوف ہو کہ زخم اور زیادہ بڑھ جائے گا یا تکلیف اور زیادہ شدید ہو جائے گی، صرف خوف ہو تو یہی کافی ہے، یقین ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور جب تک یہ خوف باقی رہے گا وضوء جبیرہ کرنا ہوگا، یعنی خوف کی وجہ سے وضوء جبیرہ کرنا ضروری ہوگا۔ سوال نمبر 187، اگر انسان کو شک ہو کہ اس کا وظیفہ وضوء جبیرہ ہے یا تیمم تو وہ کیا کرے گا؟ یعنی وہ شک کر رہا ہے کہ اب یہاں پہ وضوء جبیرہ کریں یا تیمم کریں تو اس کا وظیفہ کیا ہوگا؟ جواب، جب انسان کو شک ہو کہ اس کی ذمہ داری وضوء جبیرہ کرنا ہے یا تیمم اور اس کے لیے اپنے وظیفے کو معین کرنا بھی ممکن نہ ہو تو ایسے انسان پر وضوء جبیرہ اور تیمم دونوں کرنا ضروری ہے۔ یعنی وہ شک کر رہا ہے اور اس کے لیے معین بھی نہیں کر سکتا ہے، کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتا ہے یا کوئی ایسا عالم بھی نہیں ہے کہ جس سے دریافت کرے اور مسئلہ حاصل کرے، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ تیمم بھی کرے گا اور وضوء جبیرہ دونوں کرے گا۔ جبیرہ کے اہم احکام کے جن کا خیال رکھنا ضروری ہے، اب ہو سکتا ہے اس میں بتائیں وہ والا سوکھنے کے شرط۔ جبیرہ پر مسح کرنا ضروری ہے اور اسے دھونا کافی نہیں ہے، یعنی صرف جبیرہ پر مسح کر لیں وہی ضروری ہے، دھونا کافی نہیں۔ ایک سوال اور تھا، جیسے ہم لوگ کی انگلی کٹ جاتی ہے ہاں تو اس پہ وہ بنتے ہیں بینڈیڈ بنتے ہیں ہے نا، وہ پلاسٹک ہوتا ہے یا بعض کپڑوں کے بھی آتے ہیں، تو پلاسٹک کا ہو گیا، اس پہ بھی کیا مطلب جبیرہ ہی کا حکم آئے گا نا؟ اس پہ آپ کو مسح کرنا، اگر آپ کو تکلیف
ہو رہی ہے، نہیں ہمیں معلوم ہے کہ بینڈیج ہم ہٹائیں گے تو خون رسے گا. خون رسے گا، تو اس کو ہٹانا ضروری نہیں ہے. یعنی آپ کو اگر جیسے اسی بینڈیج کے نیچے تک اگر پانی پہنچ جائے گا تب بھی آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تو آپ وہاں تک ایسے پانی پہنچا دیجیے، ختم. نہیں مطلب پانی کیونکہ پلاسٹک کی چیز تو ہم اندر پانی کھال تک نہیں پہنچے. ہاں تو صرف اوپر مسا کر دیجیے، ٹھیک ہے. اوپر صرف مسا کر دیجیے. اگر آپ مسا کر سکتے ہیں تو اوپر مسا کر دیجیے، اگر نہیں کر سکتے ہیں تو اس کا مسئلہ ہے دوسرا. اس پر دیکھو، اس میں جو ہے ایک اس سے پہلے مسئلہ گزرا تھا کل کہ جیسے کہ ہمارے زخموں کے اوپر پٹی بندھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے ابھی، اور ہم نقصان بھی نہیں ہے، پانی بھی اس میں ڈال سکتے، لیکن اس بینڈیج وغیرہ کو ہٹانا مشکل ہے، یعنی پٹی کو ہٹا نہیں سکتے، اور پانی بھی پہنچانے سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو ایسی صورت میں کیا کریں گے، اپنے ہاتھ کو اس برتن میں یعنی پانی میں ڈال دیں گے اور اس وقت تک ڈالیں گے کہ پانی وہاں تک پہنچ جائے. اب پھر جب پانی سے ہاتھ نکالیں گے تو اب اس کو پھر جو ہے دھلنا ضروری نہیں ہے کہ یوں کریں، وہاں تک پانی اگر پہنچ رہا ہے تو کافی ہے، اگر تکلیف نہیں ہے. اور نہیں کر سکتے تو مسا کر دیجیے، بس دونوں مسئلہ. یعنی کسی بھی صورت میں اگر آپ کو تکلیف ہے تو آپ صرف مسا کر دیجیے، اگر تکلیف نہیں ہے تو انگلی جو ہے آپ جو ہے پانی میں ڈال دیجیے، ختم. تو اس کے لیے پورا ہاتھ کا مطلب پورا ہاتھ کر خالی اتنی انگلی پانی میں ڈالنی ہوگی؟ ہاں پوری انگلی ڈالنی جہاں تک ہے. اگر پانی ایسے ہی جو ہے نہیں ایسے، ہم نے ابا کو دیکھا ہے جی ہاؤس میں یوں پانی دے دیا، یہاں سے انگلی کیسے ڈالیں، انگلی کیسے انگلی تو یوں ڈالی جائے. مگر یہ بھی تو مسئلہ ہے کہ اوپر سے نیچے تک نہ جائے پانی، نیچے سے اوپر آنا چاہیے. ہم نے ابا سے پوچھا، ہم نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ کہنے لگے اس کا مسئلہ جو ہوگا، ہاؤس بہت بڑا ہاؤس تھا بھائی، اس کا مسئلہ وہی ہوگا کہ جیسے کیا ہے کہ انسان ڈالے اس وقت اس کی نیت یہ نہ ہو کہ ہم جو ہے وضو کر رہے ہیں ڈالتے ہوئے، جب وہ پہنچ جائے پھر اس کی نیت ہونی چاہیے. ڈالنے کا پھر یہ مسئلہ مین ہوگا. یہ مسئلہ ہے. اگر ڈالتے وقت نیت ہوگی، ہاں جب تو یہ مسئلہ کیا ہوگا. ٹھیک. جبیرہ پر مسا کرنا ضروری ہے اور اسے دھونا کافی نہیں ہے. دوسرا مسئلہ، اگر جبیرہ دھونے والے اعضاء پر ہو جیسے چہرے پر یا بازو پر تو ضروری نہیں ہے کہ مسا ہاتھ سے کیا جائے، بلکہ یہ ممکن ہے کہ کوئی کپڑا یا اسپنج لے کر اس سے مسا کرے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وضو والی رطوبت سے مسا کرے، بلکہ باہر کسی اور پانی سے رطوبت لے کر مسا کر. دیکھیے مسا کر سکتے ہیں آپ دوسری رطوبت یعنی دوسرا پانی لے کر اسی سے مسا کر سکتے ہیں اس پر، وضو جبیرہ پر. ضروری نہیں کہ وہی وضو والا پانی ہو، داڑھی والا لے یا چہرے والا یا ہاتھ والا لے، مسا کریں. اور اگر جبیرہ مسا کرنے والے اعضاء پر ہو، اب جبیرہ جیسے ہمارے سر پر ہم نے گما کیا، یہ یہاں کی بات ہے، سمجھ لیجئے. اور اگر جبیرہ مسا کرنے والے اعضاء پر ہو جیسے سر کے پورے اگلے حصے پر ہو تو اس صورت میں ضروری ہے کہ مسا ہاتھ سے کیا جائے اور وضو والی رطوبت سے ہی کیا جائے. اب جب مسا ہوگا تو وہی ہاتھ کی ہتھیلی سے کریں گے یا ہاتھ کے تری سے کریں گے یا چہرے کے تری سے مسا کریں گے. اگر ہاتھ کی تری اگر باقی نہیں ہے تو اپنے وضو چہرے کے اس سے لیں گے. تیسرا مسئلہ، اگر جبیرہ دھونے والے اعضاء پر ہو تو مسا کرتے وقت اس جبیرے کا خشک ہونا ضروری نہیں ہے، اور اگر جبیرہ مسا کرنے والے اعضاء پر ہو تو اس پر مسا کرتے وقت اس جبیرے کا خشک ہونا ضروری ہے. آپ والا مسئلہ جو آ گیا، آپ والا مسئلہ یہ تھا کہ اگر جیسے مسا کرنے والے کی جگہ پر جبیرہ ہے یعنی گیلی پٹی بندھی ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں اس جبیرے کا خشک ہونا ضروری ہے جہاں مسا کر رہے ہیں. یعنی جیسے گیلی پٹی ہے ہماری، اب وہاں پہ اس وقت ہماری گیلی پٹی ہے، لیکن اب کیا کریں کہ ہم دوسری پٹی اسی کے اوپر دوسری پٹی رکھ کے ہم مسا کر لیں. اسی گیلی پٹی پہ مسا نہیں ہو سکتا، کہہ رہے ہیں ضروری ہے کہ خشک ہو. تو جیسے کما وغیرہ کیے ہیں یا کوئی اور وجہ سے، تو اگر گیلا ہے وہ جگہ، وہ پٹی گیلی ہے تو اس کے اوپر دوسرا کپڑا رکھیں، سوکھا ہوا اس پر فوراً مسا کر لیں. جبیرہ کے ظاہری حصے کا پاک ہونا ضروری ہے. جبیرے کا ظاہری حصہ یعنی جو پٹی ہے
اس پٹی کے نیچے والا نہیں، پٹی کے اوپر والا، یعنی اوپر تو خون سرایت نہ کر گیا، یعنی اوپر دکھ رہا، اگر اوپر دکھ رہا تو اس کے اوپر دوسری پٹی رکھیں، اس کے بعد جو ہے مسح کریں گے۔ ظاہری حصہ پاک ہونا ضروری ہے۔ پس اگر جبیرہ کی پٹی نجس ہو تو ضروری ہے کہ اسے پاک کیا جائے یا اسے تبدیل کیا جائے یا اس پر کوئی دوسری پٹی اس طرح چپکا دی جائے کہ پھر وہ اس کا حصہ بن جائے۔ اگر یہ سب کام کرنا ممکن نہ ہو تو اس پر مسح نہ کرے بلکہ اطراف کو دھونے پر اکتفا کرے۔ اگر آپ کا جو ہے وہ بہت زیادہ گیلا ہے یا تو اس پر دوسری پٹی ہی لگا کے اور ایسا چپکائیں کہ یہ کہیں کہ ہاں اس پر پٹی بندھی ہوئی، یہ نہیں رکھا اور پھر رکھنے کے بعد فوراً جو اس کو کھسکا دیا، ہٹا دیا، اس کا حصہ بننا چاہیے کہ ہاں یہ پٹی باندھے۔ یا اس کو پٹی اگر بدلنا ممکن ہے تو فوراً بدل گیا اس کو پورا، تو اب تو قمہ کا ایسا ہوتا ہے کہ دوسرا بھی فوراً تبدیل کرتے تھے، اس کے بعد فوراً تبدیل کر کے فوراً اس پر مسح کر لیں، اس کو باندھے رہیں، پھر بعد میں آئے تو اس کا کوئی وہی نہیں۔ جبیرہ کا مباح ہونا ضروری ہے، یعنی جو جبیرہ کی پٹی وغیرہ ہے یہ سب مباح ہونا چاہیے، غصبی نہ ہو۔ اگر جبیرہ کی پٹی غصبی ہو تو اس پر مسح نہیں کیا جائے گا، اور اگر وہ اس پر مسح کرے گا تو احتیاط واجب کی بنا پر وضو باطل ہے، یعنی وضو جبیرہ اگر غصبی پٹی پر ہو تو باطل ہو جائے گا اس کا وضو۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔